بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آج کی چند چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خانہ کیس کے اندر ان کی جناب ضمانت بھی ہو گئی، معاملات بھی ہو گئے، لیکن اب سائفر کیس جو چل رہا ہے، سائفر کیس کی جو دن گزر گیا، اس دن کے اندر جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہاں پہ موجود عدلیہ کے جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا جی، نہ اجازت ہے آئین اور قانون کے تحت، لیکن جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کے اوپر ہم ضرور بات کر سکتے ہیں. یعنی پاکستان کے اندر اس وقت گنگا الٹی بہتی ہوئی نظر آ رہی. عمران خان صاحب جو ایک وزیر اعظم تھے، جو پوری کابینہ تھی، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، پھر جناب وزیر اعظم صاحب چینج ہو گئے، دوسرے وزیر اعظم صاحب آ گئے، انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا. اس دوران یہ شور کرتے رہے سائفر گم نہیں ہوا ہے. اس دوران شور ہوتا رہا جی کہ میڈیا کے کچھ لوگوں کے پاس یہ کاغذ آیا، خاتی ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے فرمایا تھا جی کہ کانسپریسی نہیں ہوئی، انٹرفیئرنس ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسڈر سے. یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا. خط آیا ہے، پھر دھمکیاں دی ہیں، کسی نے دھمکی نہیں دی. خط ہے نہیں، ایک تماشا ہے. واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی، پاکستان کے خلاف ہے، تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. دل لگا رہا، میرے پاس یہ خط ہے، ہمیں دھمکی دی گئی ہے. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیئرنس تھی. جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ، لیکن اس کو پھر ایک ہوا بنایا گیا اور ہوا بنا کر اس کو پیش کیا گیا. پھر پوری اسمبلی کے اندر اس کو گھمایا گیا. گھمانے کے بعد پھر ایک کھیل کھیلا گیا جی کہ سائفر گم ہو گیا. جی عمران خان صاحب کے پاس 32 یا 33 دن وہ سائفر رہا جی. جو کاپی کوڈڈ کاپی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو کر جو آئی ہے عمران خان صاحب کے بعد، جس کو کہتے ہیں کہ وہ جلسے کے اندر رہ رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس میں کسی کا نام بھی نہیں لیا. یعنی 175 یا 200 دن کے قریب وہ رہی جی شہباز شریف صاحب کے پاس، اور شور ڈال گیا جی کہ کاپی گم ہو گئی. جی وہ اب اللہ بہتر جانتا جی. اس وقت تو گنگا الٹی بہ رہی ہے، کاپی گم ہوئی یا کر دی گئی، یا کاپی گم تو نہیں ہو سکتی، نہ سائفر گم ہوا، وہ تو جناب فارن آفس کے اندر موجود ہے. پھر کون سی کاپی؟ وہ فوٹو کاپی گم ہو گئی، وہ کون سا سائفر ہے جی. اور پھر جناب جو دن میں نے بتائے ہیں وہ زیادہ دن رہی تھی شہباز شریف صاحب کے پاس. اب شہباز شریف صاحب کو جناب جب تک عدالت کے اندر یہ جو میرے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے لائق فائق جو وکلا ہیں، وہ جب تک شہباز شریف صاحب کو عدالت کے اندر طلب نہیں کرواتے عدالت کے ذریعے، جب تک یہ مسئلہ نہیں ہوگا، جب تک وہ جو کیبنٹ کے ساتھ ممبر جو ہیں ان کو طلب نہیں کرتے، چلیں وہ بڑے لوگ جو ہیں ان کو تو نہیں بلا سکتے، وہ موجود عدلیہ بھی نہیں بلائے گی ان کو، لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس کابینہ تھی، جنہوں نے عمران خان صاحب پر یہ کیس فٹ کیا، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو اب جناب سائفر کے اندر جناب کھیلا جا رہا ہے. یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ مداخلت تھی، یہ پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ مداخلت تھی، یہ عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر نکالنے کے لیے ایک پیغام تھا، فورن انٹرفیئرنس تھی جسے آفیشلی ڈی مارچ کیا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ سائفر کے اوپر 169 ڈیز رہتے ہیں، سائفر بھی ان کے پاس رہتا ہے. شہباز شریف صاحب کو نہ تو اس مقدمے میں شامل تفتیش کیا جاتا ہے، نہ ان کو ملزم رکھا جاتا ہے، نہ گواہ رکھا جاتا ہے، کلین چٹ. سو ایک چیز، ایک ڈاکیومنٹ دو لوگوں کے پاس رہی، ایک کے پاس 33 دن اور وہ 70 دن سے اندر ہے، اور ایک کے پاس 170 دن سائفر رہتا ہے اور اس کو کسی بھی دن ایف آئی اے نہ طلب کرتی ہے، نہ نوٹس کرتی ہے، نہ عدالت طلب کرتی ہے. عمران خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے میں ضرور رکھنا چاہوں گا جو ابھی ان سے بات ہوئی. عمران خان صاحب ایز ایکسپیکٹڈ اینڈ ایز بفور، لائک بفور، ان ویری ہائی اسپرٹس تھرو آؤٹ پروسیڈنگز میں وہ انگیج رہے، انوالو رہے، اور ہمیں وہ ویلیوبل ٹپس وہ بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب سے زیادہ سائفر کے ایشو کو اور کوئی جانتا نہیں ہے، نہ سمجھتا ہے. وہ پاکستان کے ایک منجے ہوئے ڈگنیفائڈ، آنریبل، سیزنڈ، ایکسپیرینسڈ فورن منسٹر رہے ہیں.
ان جیسے وہ جملے بولتے ہیں جس احتیاط سے وہ کام کرتے ہیں، میں نے شاید ہی کبھی کسی کو اتنی احتیاط سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ آج وہ بھی بہت خفا تھے اور جج صاحب کو انہوں نے اپنا گلہ دیا کہ مجھے وکلا سے ملاقات ہی نہیں کرنے دی جا رہی، مجھے ایکسپلین ہی نہیں کرنے دیا جا رہا کہ یہ اتنا ٹیکنیکل ٹرائل، اتنے انٹریکیٹ ایشوز جس کے اندر ہیں، میں اپنی لیگل ٹیم کو اس پر بریف کروں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے آج سائفر کے ایشو پر یہ پیغام دیا ہے کہ سائفر کا ایشو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے جب رکھا گیا اور آفیشلی ڈی کلاسیفائی ہوا تو پھر یہ آفیشل سیکرٹ کیسے رہ گیا؟ یہ کبھی بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے دائرے میں آتا نہیں۔ آج تک پاکستان میں کسی بھی پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کی اس طرح کی پروسیکیوشن نہیں ہوئی ہے، کیس آف فرسٹ امپریشن ہے اور اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے، غلط تشریح کی جا رہی ہے ہر سیکشن کی۔ آپ نے کبھی سنا کہ ایک کیس ثابت کرنے چلیے سرکار اور یہ کہے کہ ہم ثبوت نہیں دیں گے، ہم ایویڈنس نہیں دیں گے، ہم سائفر نہیں دیں گے، ہم سائفر کا مینول نہیں دیں گے، سائفر کا پورا قانون نہیں دیں گے؟ چارج میں 8 مرتبہ سائفر کا ذکر ہوا۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج فیصلہ رکھا 2023 کا، آنریبل منصور علی شاہ صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ کا وہ فیصلہ ہے، ساتھ میں میاں جسٹس مندوخیل صاحب کا فیصلہ ہے کہ آپ پروسیکیوشن کو کمپیل کر سکتے ہیں سیکشن 94 سی آر پی سی کے اندر کہ کوئی ڈاکیومنٹ وہ خود سے نہیں دینا چاہ رہی تو کورٹ دلوائے۔ یہ ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پاس وہ مین ثبوت ہو، وہ مین الزام ہو جس کے ارد گرد پورا کیس گھوم رہا ہے۔ تو جب وہی نہیں دینا تو پھر یہ کیس کس بات کا، یہ ٹرائل کس بات کی؟ تو پھر نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ ایک دوبارہ توشہ خانہ ریفرنس پارٹ 2 اس کا سیزن 2 جو ہے وہ سائفر ٹرائل ہے۔ یہ بات اب کلیئر ہے۔ عمران خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، آئی ایم اے ٹرو پیٹریٹ، نہ میں نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کبھی کوئی ایکشن لیا ہے، نہ سوچ سکتا ہوں، اور یہ آفیشل سیکرٹ تھا ہی نہیں، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ مداخلت تھی، یہ پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ مداخلت تھی، یہ عمران خان صاحب کو سیاست سے باہر نکالنے کے لیے ایک پیغام تھا، فورن انٹرفیئرنس تھی جسے آفیشلی ڈی مارچ کیا جاتا ہے۔ جب تک شہباز شریف صاحب کو عدالت کے اندر نہیں بلایا جائے گا، ان کی کابینہ کو نہیں بلایا جائے گا، اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ آگے سیدھا نہیں نکلے گا۔ جب تک یہ ان کو رنگ کے اندر نہیں لائیں گے، آئین اور قانون کے رنگ کے اندر، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب بات انہوں نے بتائی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے موجود عدلیہ سے بھی رجوع کیا ہے اور جیل مینول کے مطابق ہر ہفتہ جو ہے اپنے بیٹوں سے بات کروائی جائے، اور بیٹوں سے بات کروانے کی اجازت کے لیے انہوں نے آئین اور قانون کے تحت رابطہ کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ وکلا جو ہیں ان کی لسٹ جاری ہوئی، 10 وکلا کی لسٹ جاری ہوئی ہے، جس کے اندر نعیم پنجوتا صاحب اور افتخار پنجوتا صاحب کا نام نہ آنے کی وجہ سے ایک شور مچ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے اندر درار پڑ گئی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جن کو اب کئی ماہ گزر چکے ہیں جی، عدالت کے اندر جاتے ہیں آتے ہیں پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، کرپشن والے اور دوسرے جو محکمے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں، اور پرویز الہی صاحب کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ تو پرویز الہی صاحب نے جب دلائل شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے متعلق پولیس نے جو رپورٹ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ میں نے جو غیر قانونی طور پر بھرتیاں کی ہیں وہ تمام بندوں کو لے جا کے اپنے گھر بٹھاتا تھا، اور گھر بٹھانے کے بعد وہاں سے وہ لین دین کرتا تھا، پھر اس کے بعد ان کو نوکریاں دیتا تھا۔ تو اس پر پرویز الہی صاحب نے فرمایا کہ جناب یہ نہ میں کسی کو گھر لے کے گیا، نہ میں نے کوئی ایسی بات کی، یہ پولیس نے اپنے خود ساختہ بیان، وہ جو ہو سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے متعلق پرویز الہی صاحب نے جب یہ حقائق جو ہے اپنی طرف سے معزز عدلیہ کو بتائے، پھر ان کے وکلا نے اس کے اوپر جناب بحث کی، لیکن معزز عدلیہ نے بجائے پرویز الہی صاحب کو ریلیف دینے کے انہوں نے کہا جی کہ مزید جو پولیس ہے وہ اس کے اوپر چھان بین کر لے، اور 2 دن کا جو ریمانڈ ان کے اوپر ان کو جاری کر دیا گیا۔ جس طرح ختیجہ شاہ نے آج سے 2-3 دن پہلے موجود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا، اسی طرح عائشہ بھٹا جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین جو 9 مئی کے بعد زیر حراست اور کئی ماہ سے وہ نہ ان کو عدالتوں کے اندر پیش کیا جا رہا، نہ ان کا چلان پیش کیا جا رہا، تو عائشہ بھٹا صاحبہ نے بھی چیف جسٹس صاحب سے خط کے ذریعے اپیل کی ہے
کچھ تو ایسی تھی نا جنہوں نے اس دن وہ پریس کانفرنس کر دی، وہ تو اب بری الزما ہو گئی، لیکن جو ابھی جیل کے اندر ڈٹی ہوئی ہیں یا قائم ہیں وہ بیچاری جو ہیں، ان میں سے عائشہ بھٹا جو ہیں، انہوں نے آج خط لکھا ہے. انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب سے اپیل کیا کہ میری والدہ کی پہلی برسی تھی اور میں نے جیل کے اندر گزاری. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ٹیومر کے مریض ہیں اور میں شاید ان سے مل نہ سکوں، جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بے شمار جو فیمیلز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ایک بزرگ اور معمر ترین خاتون ہے، ایک والدہ کی جگہ کے سب جو لوگ ہیں ان کی والدہ کی جگہ پر وہ مقام رکھتی ہیں، اور پھر ان کی جو ہے آڈیو ویڈیو تمام چیزیں موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو منع کرتی رہیں. اس کے باوجود انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی. اس وجہ سے وہ ابھی تک ساری یہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ جیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ناروا سلوک جو ہے قسم کا وہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ضمانت نہیں ملنی. ختیجہ شاہ اس کی ضمانت ہو چکی ہے، اس کے بعد جناب پھر اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور اس کو مزید گرفتاری کے لیے نئے مقدمات ان کی طرف جو ہے قدم بڑھائے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر جہاں بجلی کی مہنگائی اور بلوں میں اضافہ اور ٹیکس اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ عوام پر لادی گئی، اور اپنے ٹھنڈے کمروں کے اے سی اور ہر چیز جو ہے وہ مفت میں چلائی جا رہی ہیں، پیٹرول مفت میں جلایا جا رہا ہے، لیکن بوجھ عوام پر ڈالنے کے باوجود پھر بھی جو آئی ایم ایف کو گارنٹیاں دی گئی تھیں، یا جس طرح سے آئی ایم ایف سے کہا گیا تھا جی کہ ریلیف دے دیا جائے، ہماری غریب عوام ہے، لیکن وہ پھر وہ آئی ایم ایف نہ مانگی اور نہ ان کی جو تھی. اس کے بعد کئی دفعہ جو بجلی کا بل بڑھاتے کہ 2.55 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ پاکستان کے اوپر گردشی قرضہ جو ہے وہ چڑھ چکا ہے. ان کا کئی دفعہ یہ گردشی قرضہ اتارنے کی کوشش کی گئی مگر نہ اتر سکا. اس کی وجہ غلط پالیسیوں سے لگے ہوئے یہ پروجیکٹ جو ہیں، یہ آئی ڈی بی پی جو لگے ہوئے ہیں پرائیویٹ بجلی گھر جو ہیں، ان کا جو معاملات ہیں یہ کبھی تک اس وقت تک نہیں سلجھیں گے جب تک ان کو سلجھایا نہ جائے گا. حالانکہ اس میں بڑے بڑے انویسٹر جو ہیں وہی ہیں جو ان حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح شوگر مافیا ہے، وہ اب چینی کی قیمت کے متعلق خبر آ رہی ہے جی کہ مزید بڑھنے کی طرف جا رہی ہے. یہ تھی جی دن بھر کی کچھ چند خبریں، باقی پھر اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا.